الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اس حق کے آنے کے بعد آپ کو کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قرآن نے بیان کر دیا وہ حق ہے۔ دنیا کی سائنس غلط ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا یونان کے فلسفے، یونان کی سائنسی علم آج وہ بچوں کے خواب بن گئے۔ آج نئی سائنس ہے، آج نئی دنیا ہے، اور آج سائنس جو کچھ بتا رہی ہے اور جو کچھ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں۔ یہ حقیقتیں نہیں، یہ گمان ہے، یہ مفروضے ہیں، یہ تخیلات ہیں، یہ اندازے ہیں لوگوں کے، اور کل وقت آئے گا کہ یہ اندازے غلط ثابت ہوں گے۔ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جنہیں حقیقت کہا جا سکے۔ حقیقت وہ ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ یہ ہے الحق من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انزلہ بعلمہ ہی، اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ یہ اللہ کے علم کا حصہ ہے، یہ اللہ کے علم پہ مشتمل ہے۔ اللہ نے اپنے علم کا کچھ حصہ قرآن میں ہمیں دیا۔ قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت کا علم تو بے انتہا ہے، اس کی تو کوئی اتھا نہیں، اس کی تو کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی حد نہیں، اور وہ اتھا ہے، یعنی اس کی گہرائی کو ماپا نہیں جا سکتا۔ کتنا وسیع علم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر کھلی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا ہے اور ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا ہے، غیبی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے۔ تو اس کے علم میں سے کچھ حصہ جو ہماری رہنمائی کے لیے ضروری تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا، انزلہ بعلمہ۔ اور یہ علم من بعد ما جاءک العلم، یہ علم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں اتارا ہے۔ یہ سپر علم ہے، سپر سائنس ہے۔ عربی کی زبان کا جو العلم لفظ ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ سائنس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ سائنس کا معنی ہوتا ہے علم، لیکن یہ جو انسان کا علم ہے، تجربے کا علم، مشاہدے کا علم، لیبارٹریوں میں انسان نے تجربے کر کر کے جو علم حاصل کیا ہے، یہ علم انسان کے اندازوں کا علم ہے، یہ انسان کے تخیل و تصور کا علم ہے۔ لیکن جو حقیقی علم ہے وہ سپر سائنس، وہ قرآن کا علم ہے۔ یہ ہے العلم، سپر علم ہے یہ۔ اس لیے قرآن مجید کا علم جاننے کے لیے انسان کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دنیا کے جتنے بھی علوم انسان پڑھ لے، جتنے بھی ڈاکٹر کا ڈاکٹریٹ کر لے، اس کے بعد ڈاکٹریٹ کے اوپر بھی جو انسان نے اس کے بعد کے بھی کورسز کر لے، اس کے بعد کی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن اگر قرآن کے علم سے بے بہرا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے علم نہیں، وہ جہالت میں زندگی گزار رہا ہے۔